پہلا نمبر کلمہ طیبہ۔ یہ کلمہ بندے کی طرف سے ایک اقرار ہے، یعنی بندہ اس کلمے کو پڑھ کر اپنے رب سے اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ اور غلام ہوں، اب سے تیرا حکموں پر چلوں گا اور جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے ان سے بچوں گا۔ اس کلمے کے متعلق 4 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اول، اس کے الفاظ صحیح یاد ہوں، دوسرے، اس کے معنی کا پتہ ہو، تیسرے، اس کے مطلب کا علم ہو، چوتھے، اس کے تقاضوں کو معلوم کر کے اس پر عمل کرتا ہو۔ لفظ اور معنی۔ اس کلمے کے 2 حصے ہیں، اول لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ۔ دونوں کو ملا کر معنی یعنی ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کلمے کا مطلب۔ اللہ کے معبود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کی بندگی کریں اور بندگی کے جو طریقے اس نے بتائے یعنی نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، اس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کو حاجت روا، مشکل کشا، نگہبان اور مددگار اور نفع نقصان پہنچانے والا، ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہر برکات کا سننے والا یقین کریں۔ اس کی ہدایت کو حق اور اس کے احکام کو قابل عمل سمجھیں اور جو رسم و رواج اور دنیا والوں کے قانون اس کے حکم کے خلاف ہوں ان کے باطل ہونے کا یقین رکھیں۔ ہر کام اور ہر معاملے میں اللہ کا حکم معلوم کریں، پھر اس پر عمل کریں، اس کی رحمت کا امیدوار رہے اور اس کے قہر و غضب سے ڈرتا رہے اور اسی پر بھروسہ رکھے۔ محمد الرسول اللہ کے معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد میں جو خدا کے احکام پر چلوں گا وہ خود بخود معلوم نہیں ہو سکتے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری سے بندوں تک اللہ کے احکام پہنچے ہیں۔ میں انہی بتائے ہوئے طریقوں سے خدا کی بندگی کروں گا۔ وہ خدا کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں جنہوں نے اپنے پاس سے کوئی بات بھی نہیں بتائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور آپ سے محبت رکھنا خدا ہی سے محبت رکھنا ہے۔ آپ کی بات ماننا ضروری اور فرض سمجھیں، آپ کے حکم کو بلا چو چرا تسلیم کریں۔ آپ نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں ان پر ایمان لائیں، مثلاً فرشتوں پر، تقدیر پر، دوزخ پر، جنت پر اور قبر کے حالات پر اور قیامت قائم ہونے پر۔ اگرچہ یہ باتیں سمجھ میں بھی نہ آتی ہوں، یہ یقین رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اور پوری طرح اس پر خود عمل کر کے دکھایا ہے وہی حق اور خدا کو پسند ہے۔ اس کے خلاف زندگی گزارنے والا خدا کا محبوب اور پیارا اور سیدھی راہ پر چلنے والا نہیں ہو سکتا۔ کلمے کا مطالبہ۔ کلمے کے مطلب کو دل سے ماننے کے بعد بندہ مومن ہو جاتا ہے اور اس کے ذمہ بہت سی چیزوں کا کرنا اور بہت سی چیزوں کا چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو ہر موقع پر خدا کے حکموں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ بیاہ شادی، مرنے جینے، کھانے پینے، سونے جاگنے اور خرید و فروخت، لین دین اور دوسرے تمام موقعوں پر خدا کے حکم کو معلوم کریں اور ان پر چلیں۔ جو خدا حکم دے اس پر عمل کریں اور جس کام سے روکے اس سے رک جائیں۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور فرمایا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو کیونکہ یہ کوئی گناہ نہیں چھوڑتا اور کوئی عمل اس سے آگے نہیں بڑھتا، اور فرمایا ہے کہ جس نے صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے اپنا ایمان تازہ کیا کرو۔